وَقَذَا یا ان کے جو سردار تھے انہوں نے بھی ان کو اس سے وہ کام کروائے جس سے وہ تباہ و بربادی ہوئے. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ اس طرح پکڑ ہوتی ہے تیرے رب کی اذا اخذ القرى جب وہ کسی بستیوں میں کسی کو پکڑتا ہے وہی ظالمہ جبکہ وہ ظالم ہوں اس طرح پکڑتا ہے. یہ ساری مثالیں اس لیے دی اور ان کا انتباہ کس پہ کرنا ہے؟ یہ اہل قریش یہ سمجھیں سبق ان کے لیے ہے اس میں. ان اخذہ علیم شدید بے شک اس کی جو پکڑ ہے وہ بہت سخت ہے دردناک بھی ہے. ان فی ذلک لآیہ بے شک اس میں نشانی ہے. آج دنیا میں یہ تمام برائیاں جن پر یہ قومیں ہلاک ہوئی ہیں ساری کی ساری برائیاں اپنی اتمامی شان کے ساتھ عالمی سطح پر وجود رکھتی ہیں. یہ تو کسی ایک قوم کا مسئلہ ہے نا، لوکلائزڈ جو ہے معاملہ ہے. سدوم اور عمورہ کیا 2 بستیاں 2 قصبے سمجھ لیجئے. جو کام وہاں پہ ہوتا تھا وہ تو صرف گیز تھے نا، اب تو لسبین بھی ہیں، جہاں تک وہ نہیں پہنچے تھے وہاں تک پہنچ گئے اور وہ صرف اپنی حد تک تھے. اب عالمی بات ہے، متمدن جو معاشرے ہیں ان کے جو سفارت خانے ہیں وہ اس کو پروموٹ کرنے کے لیے باقاعدہ فنڈنگ کر رہے ہوتے ہیں. اب پاکستان سے نکلنے کے لیے باہر جا کے ویزا لینے کے لیے یہ بھی ایک بات ہے، ویڈیو اپنی بناؤ اور وہاں پہنچاؤ، یہاں ہماری جان کو خطرہ ہے دیکھیں چونکہ ہم یہ تو اب آپ سوچیں نا وہ کام کتنا پھیل گیا ہے. قوم شعیب کو بس کیا آیا تھا؟ ڈنڈی مارنا آیا تھا. آپ کو کوئی ترازو میں تولتے ہوئے کتنا فرق کر لیں گے؟ کچھ کلو شے تولنی ہو تو کچھ ٹانکی کا فرق کر لیں گے نا، اتنا سے ہاتھ گھمانا ہے کتنا فرق پڑے گا. اب آپ سوچیں کہ کوئی ناپ تول کا کہیں بھی جہاں کہیں بھی آپ جائیں وہ سیمنٹ لیں یا بجری لیں یا کوئی پیک چیز لیں اور کچھ نہیں کریں گے تو اتنا تو ضرور کر دیں گے کلو والی شے 900 گرام کر کے ساتھ لکھ بھی دیں گے 900 گرام چھوٹا سا. اب ذہن تو یہی بنا ہوا ہے نا، کلو ہوگی شے آپ اٹھا کے لے گئے. اپنی وہ مچھلی ہفتے کے دن پکڑنے کے لیے 900 گرام لکھ بھی دیا چھوٹا سا کر کے. کوئی شے آپ کو نہ ناپ پورا ملتا ہے نہ تول پورا ملتا ہے. اب تو پتہ نہیں جو گورنمنٹ ہمیں بجلی دیتی ہے کہتے ہیں وہ بھی میٹر تیز چلتے ہیں. اور سب سے بڑا ہتھیار لوگوں کا مال کھو لینے کا سود، ایکسپلائٹیشن کا سب سے بڑا ذریعہ سود، اور عالمی پوری دنیا کا نظام مالیاتی نظام اسی کے اوپر چل رہا ہے. فرعون کا جبر کیا جبر تھا جو اب دنیا میں جبر ہے اور جو آنے جا رہا ہے. یہ تو پھر کچھ نہ کچھ انسانی حقوق کا تصور تھا، کچھ دکھاوے کے لیے کوئی چہرہ روشن تھا، چلے اندروں چنگیز سے تاریک تر تھا. اب وہ جو چنگیز سے تاریک تر اندروں تھا وہ ظاہر ہونے کو ہے، پوری آن بان شان کے ساتھ نکلنے کو ہے. یہ ہے دنیا جس میں ہم رہتے ہیں اور بے فکر ہیں کہ اللہ کا کوئی عذاب نہیں آنا ہے. جبکہ اللہ کا اصول ہے جب فساد حد سے بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس فساد کو مٹا دے. یہ ساری قومیں فساد کی وجہ سے ہلاک ہوئی. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیها الفساد فصب علیہم ربک صوت عذاب. اس فساد کے نتیجے میں تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا. کفر علیحدہ شے، کفر کے ساتھ تو معاشرے چلتے رہے ہیں، فساد کے ساتھ اللہ نے برداشت نہیں کیے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ. اللہ بعض کو بعض کے ذریعے کب دفع کرتا ہے؟ جب زمین میں فساد پھیلنے کا اندیشہ، فساد حد سے بڑھ جانے کا، یہ پورا نظام ڈسٹرب ہو جانے کا اندیشہ پیدا ہو، تب اللہ تعالیٰ مداخلت کرتا ہے. تو یہ ساری قومیں جس فساد کی وجہ سے ہلاک کی گئیں وہ ان سب کا مجموعہ آج دنیا میں موجود ہے اور عالمی سطح پر موجود ہے. گلوبل ہے وہ شے جو لوکل برائی ہوتی تھی. تو کیا اب بچ جائیں گے دنیا؟ اصل میں اس کی طرف جا رہے ہیں. اب کوئی زیادہ دور نہیں ہے. جسے یہ 3rd ورلڈ وار کہتے ہیں، یہ در حقیقت اللہ کی طرف سے ان جرائم کی سزا ہے جو اب سر پہ آئی کھڑی ہے. ان فی ذالک لآیہ، اس میں نشانی ہے. اگر کوئی عقل رکھتے ہو تو دیکھو اللہ تعالیٰ بنا کے لا تعلق نہیں ہو گیا. یہ نظام ہستی وہ چلا رہا ہے، فساد کو حد سے بڑھنے نہیں دیتا. لمن خاف عذاب الآخرہ، اس کے لیے اس میں نشانی ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہو. ذالک یوم مجمون، یہ وہ دن ہے کہ جس دن سب جمع ہوں گے. لہ الناس، جس دن سب جمع کیے ہونے والے ہوں گے لوگ.
वज़ालिक यौम मशहूद, और ये हाज़री का दिन है, पेशी का दिन है, सबकी पेशी होगी इस दिन। वमा नुअख्खिरुहु, और हम उसे मुअख्खर नहीं कर रहे, उसे ढील नहीं दे रहे, इल्ला ले अजल मादूद, मगर थोड़ी सी मुद्दत तक के लिए। यौम याति, जिस दिन वो आएगा, ला तकल्लमु नफ्सुन, कोई जान चूँ नहीं कर सकेगी, इल्ला बिइज़्निही, मगर अल्लाह की इजाज़त से। फ़मिनहुम शक़िय्युन व सईद, तो लोगों में कुछ होंगे बदबख्त और कुछ होंगे खुशबख्त। फ़अम्मल लज़ीना शकू, जो बदबख्त होंगे, फ़फ़िन नार, वो आग में होंगे, लहुम फ़ीहा ज़फ़ीरुन व शहीक, वहाँ वो चीखेंगे, चिंगाड़ेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे, खालिदीन फ़ीहा, उसी में पड़े रहेंगे, मा दामतिस समावातु वल अर्द, जब तक के आसमान और ज़मीन रहेंगे, इल्ला मा शा रब्बुक, या ये कि जिसको अल्लाह ताला जिसमें कोई ईमान की रमक होगी वहाँ से निकाले, जो तेरा रब चाहे। इन्ना रब्बका फ़आलुल लिमा युरीद, बेशक तेरा रब कर डालता है जिसका वो इरादा करे। व अम्मल लज़ीना सुइदू, रहे वो लोग के जो खुशबख्त होंगे, नेकबख्त होंगे, फ़िल जन्नत खालिदीन फ़ीहा, वो जन्नत में होंगे हमेशा हमेश के लिए। मा दामत इस्समावातु वल अर्द, जब तक के आसमान और ज़मीन रहें, इल्ला मा शा रब्बुक, सिवाय इसके कि जो तेरा रब चाहे। आतान गैर मजजूज, बख्शिश होगी उनके लिए जिसमें कोई वक्फा नहीं आएगा, कोई ब्रेक नहीं है, कोई उसमें उसकी कोई इंतहा नहीं है, कोई उसका आखिरी दर्जा नहीं है, बढ़ती रहेगी अल्लाह की नेमतें उन पर। फ़ला तकु फ़ी मिर्यत मिम्मा याबुदु हाउलाए, जिन चीज़ों में ये पड़े हुए हैं, जिनकी इबादत ये कर रहे हैं, जिन कामों में ये लगे हैं, जिस पर ज़िंदगी वक्फ कर रहे हैं, कैरियर बनाने जिसको समझ रहे हैं, ये आपको शक में न डाले। मा याबुदून इल्ला कमा याबुदु आबाहुम, ये नहीं बंदगी करते मगर उसकी कि जो इनके आबाप पूछते चले आए, मिन कब्ल, इससे पहले। व इन्ना लमुवफ़्फ़ूहुम नसीबहुम गैर मनकूस, और ये पूरे पाने वाले हैं अपने हिस्से को बग़ैर कमी किए। कौन सा हिस्सा? दुनिया में जो अल्लाह ने उम्र रखी है किसी की, वो उम्र इनकी रहेगी, वहाँ तक ये पहुँचेंगे। इसी तरह हर उम्मत की भी एक उम्र है, वो उम्मत को उससे पहले अल्लाह नहीं ख़त्म करता, वो हिस्सा इन्हें मिलेगा दुनिया का। या इससे मुराद दुनिया की नेमतें भी हो सकती हैं कि वो भी इन्हें मिलेंगी। वलक़द आतैना मूसल किताब, और हमने मूसा को किताब दी, फ़ख्तुलिफ़ फ़ीह, बाद में जिन्हें किताब दी गई थी उन्होंने ही उस किताब में इख्तलाफ किया, उसमें इख्तलाफ में पड़े। वलौला कलिमतुन सबक़त मिन रब्बिका, और अगर तेरे रब की एक बात पहले से तय न होती, वही जो उसकी उम्मत, उस उम्मत की उम्र मुकर्रर है वो तय न होती, लकुज़िया बैनहुम, तो उनका मामला भी चुकता हो चुका होता, यानी वो भी इस इंजाम के काबिल हो चुके हुए हैं। अल्लाह ने एक ख़ास वजह से उन्हें छूट दे रखी है। वइन्नहुम लफ़ी शक्किन मिन्हु मुरीब, और वो अपनी किताब ही के बारे में शक में पड़े हुए हैं, ऐसे शक में जो उन्हें चैन नहीं लेने देता। वइन्न कुल्लन लम्मा लयुवफ़्फ़ियन्नहुम रब्बुका आमालहुम, और इनमें से जितने लोग भी हैं सबको उनका रब उनके आमाल का पूरा पूरा बदला दे देगा। इन्नहु बिमा यामलून ख़बीर, जो कुछ वो करते हैं उससे वो बाखबर है। फ़स्तक़िम, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जमे रहिए, कमा उमिरता, जैसे आपको हुक्म दिया गया है। वमन ताबा माक, और जो आपके साथ जिन्होंने तोबा की है वो भी। वला ततगाओ, और सरकशी न करना, तुग़यानी न करना, हद से तजावुज़ न करना। इन्नहु बिमा तामलून बसीर, जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह देखता है। वला तरकनू इलल लज़ीना ज़लमू, और उन लोगों की तरफ माइल ना होना, झुकना नहीं, उनकी तरफ ज़रा सा भी जो है तवज्जो भी ना करना, जो जिन लोगों ने जुल्म किया है। फ़तमस्सकुमुन नार, तो तुम्हें भी आग पकड़ लेगी, ताक छू लेगी, आग गिरफ्त में ले लेगी, उनसे ताल्लुक़ नहीं रखना। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया, और तुम्हारे लिए फिर कोई भी नहीं होगा अल्लाह के मुकाबले में मददगार। सुम्मा ला तुनसरून, फिर तुम मदद नहीं किए जाओगे। वाक़िमिस सलात तरफ़इन नहार, और नमाज को कायम रखो दिन के सिरों पर। वज़ुलफ़म मिनल लैल, और रात के टुकड़ों में। ये नमाज का जो इब्तिदाई हुक्म है, यानी दिन के सिरे सुबह शाम और रात के हिस्से, अब इसमें इशा भी शामिल कर लें, फजर भी शामिल कर लें। इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, बेशक जो नेकियां होती हैं वो बुराइयों को मिटा देती हैं। यानी जो छोटी बुराइयां, गलती से कोई काम हो गया जो जिसे हम वो कहते हैं सय्यात हो गई, या वो गुनाह सगीरा कोई हैं तो वज़ू करने से भी धुल जाते हैं, नमाज़ पढ़ने से भी दूर हो जाते हैं। कबीरा गुनाह की जो है वो तलाफ़ी करनी पड़ती है, तौबा करनी पड़ती है। ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन, और ये जो याद रखने वाले हैं उसके लिए उनके लिए याद दहानी है इसमें। वस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन, और सब्र कीजिए, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के, एहसान करने वालों के अजर को ज़ाया नहीं करता। फ़लौला काना मिनल कुरून मिन क़ब्लिकुम, तो जो तुमसे पहले लोग गुज़रे हैं जिन बस्तियों का जिक्र आया है, इनमें ऐसा क्यों नहीं हुआ कि उलू बकीयतिन,
ایسے باقی رہنے والے لوگ ہوتے، اب یہاں یہ سمجھ لیں عقل مند لوگ، ایسے ہوش مند لوگ ہوتے، ینہون عن الفساد، جو لوگوں کو فساد سے روکتے. یہ جو فساد کی باتیں ہیں پیچھے، شرک بھی فساد کی صورت ہے، لیکن یہ جو سوشل ایولز ہیں، خاص طور پہ ہم جنس پرستی ہے، ایکسپلائٹیشن ہے، سیاسی جبر ہے، یہ اس فساد سے روکا ہوتا. وہ ما اترفوا فیہ، اور جس میں وہ جن بستیوں میں وہ بہت خوشحال تھے، آسودہ تھے، وہ عیش کی جن راہوں میں پڑے ہوئے تھے، وَكَانُوا مجرمین، اور وہ مجرم لوگ تھے. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ، اور تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی بستیوں کو ہلاک کرتا، ہلاک کرنے والا. وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، جبکہ اس کے رہنے والے صالح ہوں، نیک لوگ ہوں، اچھے لوگ ہوں. تو وہ اچھے لوگوں پر اس نے عذاب نہیں لایا، یہ انتہائی برے لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے دوچار کیا ہے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر تیرا رب چاہے، لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، سب لوگ ایک ہی امت ہوتے، ایک ہی گروہ ہوتے، ایک ہی طریقے پر ہوتے، سب مسلمان ہوتے، اللہ کے فرمانبردار ہوتے. جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے، جو اللہ نے اس کے لیے راستہ مقرر کیا اسی کی پابند ہے، اسے اختیار ہی نہیں دیا ہے دائیں و بائیں جانے کا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے انسانوں کے بنانے کی، اس کے اندر اختیار انہیں دینا شامل ہے. لہذا مسلمانوں، تم یہ نہ سمجھو کہ سارے لوگ مسلمان ہو جائیں، ایسا نہیں ہوگا. یہاں یہ مقابلہ چلتا رہے گا، خیر اور شر کا جو ہے نا، یہ جو جنگ ہے یہ جاری رہے گی، مارکہ حق و باطل بپا رہے گا. تیرا رب اگر چاہتا تو سب ایک ہی امت ہوتے، ایک ہی طریقے پر ہوتے. ولا یزالون مختلفین، اور اختلاف نہ کرتے، ہمیشہ جو ہے ہمیشہ وہ اختلاف کرتے رہے ہیں. الا من رحم ربک، سوائے اس کے کہ جن پر تیرا رب رحم فرمائے. ولذالک خلقہم، اور اسی کے لیے یہ پیدا کیے گئے. یہ انسانی مزاج ہے اختلاف کرنا، اور اسی سے اصل میں جو ہے نا وہ کائنات کے اندر جو ہے نا ایک حسن ہے، ایک رنگا رنگی ہے، بو کل منی ہے، ورائٹی ہے، مختلف رنگ ہیں، اور اسی سے چھن کے تو پھر کوئی نئی صورت سامنے آتی. ارتقاء کی بنیادی اختلاف بنتا ہے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، ساتھ تیرے رب کی یہ بات بھی پوری ہو جائے کہ میں لازماً جہنم کو جنوں اور انسانوں سے جمع کر دوں گا. جن لوگوں نے اختلاف کر کے شرک کا رستہ اختیار کیا، ظاہر ہے پھر وہ دوزخ میں بھی جائیں گے. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، یہ سب جو چیزیں ہم آپ پر بیان کر رہے ہیں یہ نبیوں کے واقعات میں سے، رسولوں کے واقعات میں سے. مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اس لیے تاکہ ان کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو جما دیں. کوئی بھی انسان آج بھی قرآن مجید پڑھے گا تو اگر وہ نیکی کے راستے پر ہو تو اسے استقامت جو درکار ہے قرآن مجید وہ اسے عطا کرے گا. ان واقعات سے اسے ایک حوصلہ ملے گا، اس سے اس کے دل کو تثبیت حاصل ہوگی کہ اس راستے میں تو یہی کچھ ہوتا ہے. یہ کوئی میں نیا نویلا اس راستے کا مسافر نہیں ہوں، پہلے والوں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا ہے. ایسی باتیں انہیں بھی سننی پڑی ہیں. ہو سکتا ہے آپ کسی بندے کے ساتھ 2 گھنٹے لگا کے اس کے بعد وہ پوچھے جی آپ کے کہنے کا مطلب کیا ہے. رات کو آپ کو نیند تو نہیں آئے گی یار یہ کیا ہوا میرے ساتھ، لیکن جب آپ آ کے یہ پڑھیں کہ یہ تو شعیب علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا تھا، ما نفقہ کثیرا مما تقول، تو ایک آپ کو تسلی مل جائے گی. تو یہ ہم آپ پر یہ سارے واقعات اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ اس سے آپ کے دل کو جماؤ حاصل ہو جائے. وجاءک فی ھذا الحق، اور اس میں آپ کے لیے سچ آیا ہے، حق آیا ہے. وہ موعظۃ اور نصیحت ہے. وذکریٰ للمؤمنین، اور ایمان والوں کے لیے یاد دہانی ہے. وقل للذین لا یؤمنون، اور کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لائے یا نہیں لاتے، اعملوا علی مکانتکم، اپنی جگہوں پہ زور لگاؤ، محنت کرو، یعنی اسلام کا راستہ کاٹنے کے لیے کوشش کرو. انا عاملون، ہم بھی عمل کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، ہم ایمان کو پھیلانے کی محنت کر رہے ہیں. وانتظروا، انتظار کرو، انا منتظرون، ہم بھی منتظر ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں کیا فیصلہ کرتا ہے. وللہ غیب السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہیں تمام پوشیدہ باتیں آسمانوں اور زمین کی. وإلیہ یرجع الامر، اور معاملے نے پلٹ کے اسی کے پاس پیش کیا جانا ہے. وہ جیسے ہوتے ہیں نا آخری اپیل جو جہاں ہوتی ہے، تمام معاملات اسی کی جناب میں پلٹائے جائیں گے، اسی کے پاس پہنچیں گے، وہی فیصلہ کرے گا. کلہ، سب کے سب. فاعبدہ، پس اس کی بندگی کرو، اس کا حکم مانو، اس کے کہے پہ چلو. وتوکل علیہ، اور اس پر بھروسہ کرو، امید رکھو اس سے. وما ربک بغافل عما تعملون، اور جو تم کر رہے ہو میرا رب اس سے غافل نہیں ہے. لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین. اب ہم سورہ یوسف شروع کر رہے ہیں، اور اس میں جس بنیادی سوال کا جواب دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل جو شام کے علاقے میں آباد تھے یہ مصر میں کیسے پہنچے.
اس لیے کہ قرآن مجید میں زیادہ تر جو ان کا تذکرہ ہوا وہ مصر کے حوالے سے ہوا، تو ایک نیچرلی سوال پیدا ہوتا ہے۔ ویسے یہ پوچھوایا بھی گیا تھا، یہودیوں نے مشرکین سے کہا کہ آپ پوچھیں یہ کیسے مصر گئے تھے، تو وہ پھر پورا واقعہ سنا دیا گیا کہ کیسے گئے تھے۔ یہ قرآن مجید کی وہ صورت ہے جو ہمارے ہاں گاؤں دیہات ہر جگہ پہ کم از کم یہ ایک سٹوری کے طور پر بیان بھی ہوتی تھی۔ پہلے جب ٹیلی ویژن اور یہ چیزیں نہیں تھی، ذرائع ابلاغ نہیں تھے، تو لوگ مجلس چوپال جو بیٹھتی تھی تو بہرحال سال میں 2-4 دفعہ ضرور قصہ یوسف و زلیخا جو ہے وہ گوش گزار کر کے تو وہ ایک حظ اٹھایا جاتا تھا، جیسے بعد میں کھیلوں یا ڈراموں یا فلموں کا ہے۔ یہ اس سے مختلف چیز ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک قصہ بیان کیا ہے۔ قصہ کہنا غلط بات ہے چونکہ قصص کا لفظ آیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت احسن البیان، بہت اچھے طریقے سے کسی شے کو بیان کیا ہے واقعہ، لیکن اس واقعے کے اندر بہت سبق آموزی ہے، بہت اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے نا وہ جو سوال پوچھنے والے ہیں ان کے لیے بھی بہت سی نشانیاں اس کے سامنے رکھتی ہیں، کہ جیسے کبھی برادران یوسف نے یوسف کو گھر سے نکالا تھا اور ایک دن سارے اس کے آگے جھکے کھڑے تھے، اسی طرح آج تم پلاننگ اور منصوبے بنا رہے ہو محمد الرسول اللہ کو یہاں صلی اللہ علیہ وسلم نکالنے کے، اور ایک دن آئے گا اسی طرح ان کے سامنے سرنگوں کھڑے ہو گئے، اور یہ پھر فتح مکہ کے دن وہ بات ہو گئی، تو گویا ان کو بھی آنے والے دور کی ایک جھلک ہلکی سی دکھا دی گئی، دھندلی سی تصویر اس سورہ مبارکہ میں ان کے سامنے بھی پیش کر دی گئی، اور عین وہی ہوا۔ اور جیسے حضرت یوسف نے بھائیوں سے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات جو ہے نا جو حضرت یوسف نے کہی تھی وہ فتح مکہ کے دن جو ہے وہ اہل مکہ سے کہی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، ایک واضح کتاب یعنی جس کے مضامین کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کلیئرٹی ہے جس میں، وہ اس کتاب کی یہ آیات ہیں۔ اور یہاں کتاب جو اس طرح قرآن صورتوں کے شروع میں آتا ہے تو اس سے مراد پورا قرآن مجید بھی ہو سکتا ہے اور وہ خاص صورت بھی ہو سکتی ہے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیہ، ہم نے اسے قرآن عربی یعنی عربی زبان کی صورت میں اپنے مضامین کو جمع کر کے اتارا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ اب ظاہر اللہ کی زبان کیا ہے، وہ کوئی مطلق زبان ہے، وہ انسانوں میں کسی کے سمجھ میں آنے والی نہیں، تو جن کی طرف پیغام بھیجا ہے ان کی زبان میں بنا کے بھیجا ہے۔ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، ہم آپ پر بیان کرتے ہیں ایک بہت اچھا بیان، ایک بہت عمدہ جو ہے نا وہ بیان کرتے ہیں، بما اوحینا الیک، جیسے کہ ہم نے آپ کی طرف یہ باقی قرآن وحی کیا ہے، یہ بھی احسن البیان ہے۔ حاضل قرآن، یہ قرآن جیسے آپ کی طرف وحی کیا۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور اس سے پہلے آپ غفلت کرنے والوں میں سے تھے، مطلب یہ ہے کہ ان واقعات سے بیگانے تھے، آپ کو کیا معلوم تاریخ کیا ہے، واقعات کیا ہیں۔ اب وہ کہانی شروع ہو رہی ہے پوری، اور اس کے جو یہ شروع میں نا اوپننگ یعنی یوں سمجھے کہ پیراگراف ہے جو پہلے آ رہا ہے، پھر قصہ اگلے رکوع سے کھلے گا۔ اذ قال یوسف لابیہ، یاد کرو جب یوسف نے کہا اپنے والد سے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے، یا ابتی، اے ابا جان، انی رأیت احد عشر کوکبا، میں نے دیکھے ہیں کہ وہ 11 ستاروں کو میں نے دیکھا ہے، والشمس، اور سورج دیکھا ہے، والقمر، اور چاند دیکھا ہے، رأیتہم لی ساجدین، ان کو دیکھا ہے سب کے سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں، میں نے انہیں اپنے آگے سرنگوں دیکھا ہے۔ قال یا بنیہ، حضرت یعقوب نے فرمایا میرے بچے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے اس خواب کا تذکرہ اپنے بھائیوں سے نہیں کرنا، فیقیدوا لک کیدا، وہ تمہارے خلاف چال چلنے لگیں گے۔ اس کا مطلب خواب بہت واضح ہے اور وہ سمجھ جائیں گے کہ اس خواب کا کیا مطلب ہے۔ دیکھیے یہ نبی کا گھرانہ ہے، وہ سلسلہ چلنا تو ہے نا، جو ابراہیم علیہ السلام سے اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، تو وہ جو نور آگے بھی تو چلنا ہی ہے، تو گویا یہ سارے منتظر ہیں کہ یہ وراثت کس کو ملنی ہے، تو جب آپ یہ خواب بیان کرو گے تو انہیں سمجھ آ جائے گی، تو یہ نہ ہو کہ وہ شیطان ان کو جو ہے نا کوئی حسد میں مبتلا کر دے، ان سے ذکر ہی نہ کرنا۔ یہ اصل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی شادیاں جو ہے نا وہ زیادہ تھیں، اور یہ میرا خیال 3 بیویوں سے یہ 12 بچے تھے یا 4 سے 12 تھے، تو بنیامین اور حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے نا یہ سگے ہیں، ایک ماں کے ہیں، باقی مختلف ماؤں کے، تو یہ جو ایک سوتیلا پن ہوتا ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی جو ہے نا اثرات وہاں پہ موجود تھے، تو یہ تمہارے خلاف چال چلنے لگیں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، جہاں اسے موقع ملتا ہے، کوئی زخمی ہے یا کسی کو تھوڑا سا جو ہے وہ پہنچا ہے دکھ، وہ اسے مہمیز دے دیتا ہے، اسے بڑھا دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اسی طرح تیرا رب تجھے پسند کر لے گا، یعنی یہ مطلب ہو گیا کہ اجتباء جو ہے یہ نبوت اس کی طرف اشارہ ہو گیا،
वयुअल्लिमुका मिन तावीलिल अहादीस, और तुझे बातों की तह तक पहुँचने का हुनर अता करेगा। एक बात होती है उसका ज़ाहिरी मफ़हूम होता है, एक उसके अंदर जो तय होती है उस तक पहुँचना, और ख़ास तौर पर डिप्लोमेसी में तो अहम बात यही होती है ना, ज़ाहिरन किसी ने क्या कहा होता है उसका मतलब और मफ़हूम क्या होता है, तो ये इतना आसान नहीं होता। तो ये जिन लोगों को अल्लाह ताला ने ख़ास सेंस दी होती है वही इसको समझते हैं। आजकल तो साइंस है, डिप्लोमेट जो होते हैं तो ज़ाहिर है उन्हें कितनी तरबियत से गुजारने के बाद इस शोबे में डाला जाता है। वयुतिम्मु नेमतहु अलैका, और अपनी नेमत आप पर पूरी करेगा, यानी नबूवत अता करेगा। व अला आले याकूब, और याकूब के घर पर, कमा अतम्महा अला अबवैका मिन कब्ल, जैसे कि उसने तमाम की थी तेरे बाप दादाओं पर इससे पहले, इब्राहीम व इसहाक, इब्राहीम और इसहाक पर अलैहिमुस्सलाम। इन रब्बका अलीमुन हकीम, बेशक तेरा रब इल्म वाला भी है हिकमत वाला भी है। ये पूरे वाक़े का एक खुलासा है जो बयान कर दिया गया। अब इससे आगे जो है ना वो बात जो है यानी तफसील के साथ शुरू हो रही है। लक़द कान फ़ी यूसुफ़ व इख़्वतिही आयातुल लिस्साइलीन, बेशक यूसुफ और उसके भाइयों के पूरे वाक़े में निशानियां हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने सवाल किया है। सवाल करने वालों के लिए निशानियां हैं, सबक है। ये क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया था, इसमें वो अगर देखें, और ये यहूदियों के लिए भी निशानी है। इसमें एक निशानी तो ये है कि इतनी तफसील के साथ इन वाक़यात को बयान कर देना इस बात का सबूत है कि कुरान मजीद अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है। कुछ चीज़ों में उन्होंने गड़बड़ की है किस्सों में, और उनको भी अल्लाह ताला ने इस यूसुफ अलैहिस्सलाम इस सूरह यूसुफ में उसको भी ठीक कर दिया है। ये निशानी भी है उनके लिए। कोई गैब हो गई थी चीज़ें, उनको खोल भी दिया है। और ये भी निशानी है कि वो जितनी साजिश कर लें, जैसे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ साजिश की गई थी, तो अल्लाह ताला अपना काम पूरा करके छोड़ते हैं। और ये भी निशानी है कि वो अपना काम बेगानों से, दुश्मनों से कराता है। जो दुश्मन होते हैं अल्लाह का काम तो वो भी कर रहे होते हैं। ये असल में ये सबक तो अहम है मेरे और आपके लिए भी। और ये बात अगर हम समझ जाएं तो दुनिया के हालात को समझना बहुत आसान हो जाता है कि कोई अल्लाह का दुश्मन भी है, हो सकता है अल्लाह ही का काम कर रहा हो उस वक्त, उसके हाथों वही काम हो रहा हो। वो अपने इरादे से उसे नेकी तो नहीं मिलेगी, लेकिन अल्लाह ताला का मनसूबा मुकम्मल हो जाएगा उसके हाथों। ये सारा जहन में रखें। लक़द कान फ़ी यूसुफ़ व इख़्वतिही आयातुल लिस्साइलीन इज़ क़ालू ल यूसुफ़। अब यहाँ से वो बात शुरू होती है। अब ज़रा एक बात ये जहन में रखें, ये जो तावीलुल अहादीस है अल्लाह के मंसूबे के मुताबिक ये जाके मिस्र में सीखी जा सकती है, याकूब अलैहिस्सलाम के घर में नहीं सीखी जा सकती। इसका मतलब ये इल्म दीन नहीं है, ये कोई और चीज़ है। अगर इल्म दीन होता तो उस वक्त दुनिया में ज़मीन के ऊपर याकूब अलैहिस्सलाम से बेहतर मुअल्लिम कौन हो सकता था। तो ये इल्म दीन की बात नहीं है, ये कोई दुनिया का इल्म है। और उस वक्त का, जैसे मैं आपको पहले बता चुका कि मिस्र जो है ये तहजीब व तमद्दुन का गहवारा समझा जाता था, तो ये तो जाके वहीं पे इल्म हासिल किया जाए। ये दुनिया के इल्म की खातिर जाना कहाँ है, मिस्र। अब वो सारा एहतमाम कैसे होगा, मिस्र पहुँचेंगे कैसे, बुकिंग कैसे होगी, इमिग्रेशन कैसे होगी, ये सारा जो है ना डॉक्यूमेंटेशन पूरी कैसे होगी, ये है जो अल्लाह पर है। अब उसी ने करना है। अब देखें कैसे किया। इस कालू ला यूसुफ हो, जब भाइयों ने कहा कि जो यूसुफ है वह अखू हो और जो उसका भाई है बिन्यामीन, अहब्बु इला अबीना मिन्ना, ये हमारे अब्बा जान को हमसे ज़्यादा महबूब हैं, ज़्यादा पसंद आते हैं, इनको इनसे ज़्यादा लाड प्यार करते हैं। वैसे ये काफ़ी चीज़ें जमा हो जाती है इसमें, ये सोतीलेपन को छोड़ दें एक तरफ, लेकिन ये कि जब आदमी जवान होता है तो औलाद को उस किसी और नज़र से देखता है। जब उस पर ख़ुद बुढ़ापा आ चुका होता है, लेट उम्र की जो औलाद होती है उसके साथ रवैया कुछ और होता है। वैसे भी तबीयत में नरमी आ चुकी होती है। तो ये जो सबसे छोटे बच्चे होते हैं ये वैसे भी बहुत लाडले होते हैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन आखिरी 2 नंबर थे इनके, बिल्कुल सबसे वो यंगस्टर थे, तो उनसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं हमसे। अच्छा, वालिदैन वैसे तो सबको एक देख रहे होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जो फ़र्क हो जाता है तो उससे भी भाइयों के अंदर तो एक शय पैदा हो ही जाती है थोड़ी बहुत कि जी वो बड़ा प्यारा है और मेरा ख्याल नहीं किया जा रहा, तो वो उनके अंदर भी आया। व नख्न उसबा, हालांकि हम एक पूरी फ़ौज हैं। उसबा इसी से लफ्ज़ इस असबियत बना है ना, यानी वो एक जो आपस में जोड़ने वाली शय होती है, जत्था बनाने वाली शय होती है, तो वो दर हकीकत असबियत होती है। तो हम एक गिरोह हैं, पूरी एक जत्था हैं, फ़ौज हैं। उस ज़माने में ज़ाहिर है इज़्ज़त आबरू का ज़रिया यही था कि आपकी बेटे कितने हैं जो आपके साथ खड़े हो सकें, आपकी पीठ मजबूत कर सकें। तो बाप की इज़्ज़त तो सारी हमारे दम से है, सरहदों की हिफाजत तो हम करते हैं, और इन्होंने सर पे जो है ना यूसुफ और बिन्यामीन को चढ़ाया हुआ है। अगर सादा ज़बान में कहें तो यही होगा। इन्ना अबाना लफ़ी ज़लाल मुबीन। अब फिर लफ्ज़ी तर्जमा करें, बेशक हमारे अब्बा जी खुली गुमराही में है। तो गुमराही से वो मुराद क्या लेते हैं कि इस मामले में वो बड़ी जो गलत रविश पर खड़े हैं।
اب کیا کریں؟ منصوبہ بنایا انہوں نے، اقتلوا یوسف کو قتل کر دو، او اطرحوہ ارضاً، یا اسے کسی ایسی جگہ پہ پھینکاؤ دور دراز زمین میں جہاں سے وہ واپس نہ آ سکے۔ اور یہ سارا ایک نیکی کے جذبے کے تحت کرتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم کوئی یوسف کے دشمن ہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ یخلو لکم وجہ ابیکم، تاکہ تمہارا والد کا چہرہ تمہارے لیے خالی ہو جائے، مطلب یہ کہ وہ تم اور کوئی ہوگا ہی نہیں، صرف ہم ہی رہ جائیں گے، تو پھر پیار محبت بھی ہم سے ہوگی، جتنی محبت ان کے دل میں ہے وہ ساری ہمارے لیے خاص ہو جائے گی۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد نیک قوم بن جاؤ۔ یہ ایک جرم، ایک غلطی، ایک گناہ کرتے ہیں، یوسف سے جان چھڑاتے ہیں اور پھر نیک و کار بن جاتے ہیں۔ جیسے ہوتا ہے نا، کوئی بندہ کہے یار ایک دفعہ یہ رشوت لے لیتے ہیں، پھر آج کے بعد جو ہے نا بالکل صحیح، یا یہ ڈاکہ مار لیتے ہیں، یا یہ چوری کر لیتے ہیں، پھر ٹھیک ہو جائیں گے، یا یہ پیپر بوٹی سے پاس کر لیتے ہیں، پھر آج کے بعد اگلی دفعہ تیاری کر کے پیپر دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ انسان کو شیطان اس راستے بھی ورگلاتا ہے کہ ایک دفعہ کر لو، خیر ہے، آئندہ تم جو ہے نا، وہ جو نشے جو بھی عادی بناتے ہیں وہ بھی اسی طرح بناتے ہیں کہ یار ایک چسکی یا ایک سوٹا یا جو ایک دم لگے، دیکھو کتنا غم مٹتا ہے۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، کہا ان میں سے ایک کہنے والے نے، یہ کہتے ہیں بڑا بھائی تھا۔ اب یہ دیکھیں قدرت اپنا کھیل کیسے کھیلتی ہے، بھائی مشورہ کر رہے ہیں قتل کرنے پر، اب ایک بیچ سے یہ کہہ رہے ہیں یار قتل نہ کرو، یعنی تم جو چاہتے ہو وہ کر لیتے ہیں، یہ نہیں کہ میں تمہاری، ظاہر ہے اکثریت ہے، جمہوریت کوئی تھوڑی بہت ہمارے ہاں بھی ہے، تو تم اگر اکثریت سے فیصلہ کرتے ہو میں تمہاری مخالفت نہیں کرتا، لیکن میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں کہ لا تقتلوا یوسف کو قتل نہ کرو، یہ بہت بڑا جرم ہے، اس سے بچو، اپنا مطلب ایک اور طریقے سے حاصل کر لو۔ وَأَلْقُوهُ فِي غِيَابَتِ الْجُبِّ، کسی پرانے کنویں کے اس میں جو ہے نا جو اندر اسے ڈال دو، جان چھوٹ جائے گی اور وہ بھی بچ جائے گا۔ یلتقطہ بعض السیارہ، وہاں سے کوئی قافلہ گزر رہا ہوگا تو وہ اسے جب ملے گا کنویں کے اندر سے تو وہ اسے لے جائے گا، تو ہمارے سر سے بلا بھی ٹل جائے گی، جو تم چاہتے ہو والد کا چہرہ بھی وہ تمہارا خاص ہو جائے گا، اور وہ قتل کرنے کے جرم سے بھی بچ جاؤ گے، ہلکا جرم ہوگا، بڑا جرم نہیں ہوگا۔ ان کنتم فاعلین، اگر تم نے کرنا ہی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا بڑا بھائی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال جب باقی 9 ایک طرف ہو جائیں تو بڑا کیا کرے گا، تو اس نے یعنی وہ دل سے نہیں چاہتا کہ یہ کریں، لیکن اگر کرنا ہی ہے تو چلیں یہ ہلکا کام کر لو۔ اب یہ دیکھیں کتنی معمولی سی بات ہے، پورے منصوبے میں چھوٹے سا ایک مشورہ ہے، اس مشورے نے پورا گیم پلان چینج کر دیا، یعنی قتل کر دیتے بات ہی ختم ہو جاتی، وہ اللہ تعالیٰ نے اس قتل سے بچا لیا ایک آدمی کی بات سے، اس کے دل میں ڈال دی، اس نے ایک بات کی، سب نے اس پر اتفاق کر لیا۔ میں یہ اشارہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنا منصوبہ یوں کر کے چلاتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں لگتا کیا ہو رہا ہے، بس وہ ہو جاتا ہے۔